الرحمن الرحیم۔ میں نے میڈیم سے چھوٹے سائز کے کوئی 5 سے 6 عدد میں نے آلو لیے ہیں۔ ان کو میں نے اچھے طریقے سے چھلکا اتار کے بوائل کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سب بوائل ہو کر ٹھنڈے ہو گئے ہیں، روم ٹیمپریچر پر آ چکے ہیں۔ اب ہم ان کو گرائنڈ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ہے بہت باریک اس کے سوراخ ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کو گریٹ کریں گے یہ تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی کچھ نہ رہے، آلو اچھے طریقے سے میش ہو جائیں۔ یہ اس طریقے سے ہم کرتے ہوئے تمام کے تمام آلوؤں کو ہم ایسے ہی اچھے طریقے سے باریک سا گریٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سارے آلو پیس گئے ہیں۔ اب ہم اس میں کچھ چیزیں ڈالیں گے۔ میرے پاس ہے ایک درمیانے سائز کا پیاز جس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے، 3 ہری مرچیں ہیں اور ایک سرخ مرچ جو گھر میں ہی ہری مرچ لال ہو گئی ہے، اور 5 جوے ہیں لہسن کے۔ ان کو ہم نے اچھے طریقے سے پیس کر ان کا پانی نکالنا ہے، ان سب چیزوں کا پانی، کیونکہ ہمارے آلوؤں میں ذرا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم پانی ہوگا تو ہماری ساری ریسپی خراب ہو جائے گی۔ ہم نے ان کو ساری چیزوں کو چوپ کر کے ان کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سب کی سب اچھے سے چوپ ہو گئی۔ کلرز دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اب میں نے ان کو ایک کپڑے میں ڈال دیا، اگر آپ چاہیں آپ ململ کے کپڑے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ ایک باریک کپڑا پڑا ہوا تھا، اس میں ڈال کر ان کا اچھے طریقے سے پانی نچوڑ لوں گی۔ یہ دیکھیں سارا پانی اس کا نچڑ گیا، یہ بالکل ڈرائی ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں یہ ہم آلوؤں میں شامل کر دیں گے۔ اب میرے پاس ہے بریڈ کرم، 4 کھانے کے چمچ میں اس میں بریڈ کرم شامل کروں گی تاکہ یہ ہمارے بائنڈنگ میں مدد دیں گے، ہمارے آلوؤں کو بائنڈنگ میں جڑنے میں مدد دیں گے۔ یہ ہے ہرا دھنیا، تقریباً 2 کھانے کے چمچ، 2 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ، 1 چائے کا چمچ، دو چائے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی سوکھا ثابت دھنیا۔ اس کو میں نے دردرا سا گھر میں خود ہی پیس لیا ہے، یہ بہت اچھا ٹیسٹ اور خوشبو دے گا۔ آدھی چائے کی چمچ اجوائن ہے، جب بھی آپ فرائنگ کی کوئی چیز بنائیں اس میں اجوائن لازمی ڈالا کریں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کلونجی میں تھوڑی سی ڈال دوں گی، کلونجی بہت ضروری ہے، یہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، ہر چیز میں تھوڑی سی کلونجی لازمی ڈال دیا کریں۔ سرخ مرچ پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچ، اور یہ ہے کالی مرچ 1 چائے کا چمچ۔ نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نمک میں ڈال رہی ہوں آدھا کھانے کا چمچ، لیکن یہ بعد میں کم ہو گیا تھا، میں نے جب ٹیسٹ کیا مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں 1 چائے کی چمچ اور ڈال دیا تھا۔ آپ اپنا ٹیسٹ کے حساب سے اپنا نمک اور مرچ ایکول کر لیں۔ کارن فلور ڈالوں گی 1 کھانے کا چمچ۔ بس اب ہماری چیزیں تقریباً آلموسٹ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ یہ بالکل ڈرائی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یہ چمچ سے مکس نہیں ہوگا، اس کو ہمیں ہاتھ سے مکس کرنا پڑے گا، اور ایک اچھی سی ڈو ہم نے اس کی بنا لینی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک ابھی سے ہی اتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، ٹیسٹ انتہائی لاجواب ہے۔ ہلکا سا کلر دینے کے لیے میں اس میں ذرا سی آدھی سے آدھی چائے کی چمچ ہلدی شامل کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو ڈونٹس ہیں اس پہ تھوڑا سا کلر آ جائے اس کے پوٹیٹوز میں۔ اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈو بالکل بن کر تیار ہے۔ اب ہم نے اس کو دینی ہے ڈونٹس کی شیپ دینی ہے، ہم نے شیپس بنانی ہے۔ ہاتھوں کو پہلے ہم کریں گے آئل سے اچھے طریقے سے گریس تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں۔ جس سائز کا آپ ڈونٹ بنانا چاہتے ہیں آپ اس سائز کا ایک ڈو اٹھا لیں، پیڑا سا کر لیں اس کو پہلے راؤنڈ سا، پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کر کے راؤنڈ ٹکی سی بنا کے
فنگر سے یا کسی بھی کوئی چیز اگر آپ کے پاس ایسی ہو تو آپ اس کی مدد سے اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ہول بنا لیں اور ڈونٹ کی شیپ دے لیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا جھٹپٹ، کتنی آسانی سے، کتنا اچھے طریقے سے بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب ہمیں اسے بریڈ کرم لگانے ہیں۔ میں انڈا یوز نہیں کر رہی، میں نے یہ میدے کا گھول تیار کیا ہے۔ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور بہت تھک بھی نہیں ہے، میڈیم سا ہے۔ یہ دیکھ لیں کس اس کا ہے، اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں۔ اب ہم پہلے ڈال دیں گے اپنے ڈونٹ کو میدے کے گھول میں اور پھر اس کو بریڈ کرمز، ہوم میڈ بریڈ کرمز ہیں، یہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر سارے بریڈ کرم لگ چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں ہمارا ایک ڈونٹ فرائی ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ اللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں ایک اور میں نے بنا لیا ہے اسی سائز کا، اسی جتنا یہ۔ اب ہم اس نے پہلے اس کو ہم میدے کے گھول میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم پھر اس کو بریڈ کرمز لگا لیں گے، اچھے طریقے سے بریڈ کرم لگائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوسرا بھی بن کر تیار ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ہم سب کے سب تیار کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سب کے سب ڈونٹس، پوٹیٹو ڈونٹس، آلو کے ڈونٹس بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو کریں گے فرائی۔ آئل میں نے چولہے پر رکھ دیا ہے پین میں ڈال کے، یہ بہت میڈیم آنچ ہے، بہت نہ ٹھنڈا ہو اور نہ بہت تیز گرم ہو، میڈیم آنچ پر ہم نے اسے میڈیم سا گرم کرنا ہے۔ چونکہ ہماری اس کے اندر کا بیٹر سارے کا سارا فل پکا ہوا ہے، ہمیں صرف اس کو باہر گولڈن سا کلر لانے تک اس کو فرائی کرنا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات یاد کرواتی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیا کریں، اس سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ اتنی جھٹپٹ بن جانے والی ریسپی ہے، اگر اچانک سے آپ کے گھر مہمان آ جائیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے کیا کریں، 10 سے 15 منٹ میں آپ کے آلو بوائل ہو کر یہ ریسپی آپ کی تیار ہو جائے گی اور جاتے ہوئے انشاءاللہ مہمان آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے، یہ آپ کے دسترخوان کی شان بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت مزیدار بنتے ہیں، باہر سے انتہائی کرسپی کرنچی اور اندر سے انتہائی سافٹ اور ٹیسٹی چٹپٹے مزیدار۔ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ آپ گوشت، چکن، تمام چیزوں کو بھول جائیں گے جب آپ اس طریقے سے ڈونٹس بنا کر کھائیں گے۔ مہمانوں کے لیے بنائیں، خود ہلکی پھلکی بھوک لگی ہو، گھر میں چائے کے ساتھ بنا کر اپنے ٹی ٹائم انجوائے کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ گیا دونوں سائڈ پہ، ہمارا ایک سٹیپ تیار ہو گیا فرسٹ بیچ، اور اسی طرح میں سب کے سب فرائی کر لوں گی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لوگ، ہمارے تمام کے تمام پوٹیٹو ڈونٹس بن کر تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں اس کا کلر، اس باہر سے بہت کرسپی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر سے انتہائی سافٹ، باہر سے کرسپی اور انتہائی چٹپٹے ٹیسٹی مزیدار بنے۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کے پوٹیٹو ڈونٹس کیسے بنے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے پوٹیٹو ڈونٹس میرے ڈونٹ سے بھی زیادہ اچھا بنے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ریسیپی میں، تب تک اللہ حافظ۔